آخر میں میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم ایک ریسنٹ ایک اور کنٹروورسی بنی, چھوٹا سا اس پہ ذکر بھی کر لیتے ہیں. ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, کل پتا چلا ہے تو میں آج شیئر کر رہا ہوں, جس نے کوئی اپیرنٹلی کوئی ڈانس کیا ہے, ویڈیو بنایا کسی گانے کے اوپر, اور وہ گانا جو ہے وہ وائرل ہوا. پھر وہ ایک ہماری ہیں اینکر پرسن ندا سم تھنگ, کیا نام ہے, ندا یاسر جو ہے, ان کے شو پہ وہ آئیں, اور پھر مجھے ایک میم شیئر ہوا, پتہ نہیں میں یہاں پہ اسکرین پہ آ جائے, کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ HEC نے کہا ہے کہ جی 4000 ہمارا جو PhDs ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں, اینڈ یٹ دس گرل ہو ڈانسڈ ان اے ویڈیو آن ٹک ٹاک میڈ 2 crore rupees allegedly after that. So I mean مجھے جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یو نو they're coming for your kids, میں اس بات پر حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ ہمارے رول ماڈلس کون لوگ ہیں. دیکھیں ہر بندے میں نا اچھی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کوالٹی کو آپ اٹھا رہے ہو. بالکل دیکھو, مطلب کس کوالٹی کو آپ اوپر لے کے آ رہے ہو, کس کوالٹی کو آپ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہو, کس کوالٹی کو آپ بتا رہے ہو کہ یہ باعث فخر بات ہے. یعنی کیا اب ہم اپنے آپ کو یہ کریں کہ بس ناچو اور پیسے کماؤ, ناچو اور پیسے کماؤ, مطلب ہم کون لوگ ہیں یار, ہم بس ناچنے گانے والے ہیں. یعنی so much wrong is happening and so much more wrong is coming our way and still we are not waking up. This is the real issue. مطلب ہمارے کسی مارننگ شو پہ کسی بیچارے ان امپلائڈ PhD کو بلا لیتے کہ یار ماشاء اللہ آپ نے PhD کیا ہے, پتہ نہیں کون کون سی فیلڈز میں آپ نے کیا ہے, آپ کو جاب نہیں ملی ہے, وی شوڈ ہیلپ یو, وی شوڈ پروموٹ یو, وی شوڈ ڈو سم تھنگ رادر دین دیٹ. آپ ہمارا ہوتا ہے نا کہ 3 seconds آف فیم ہوتا ہے, چاہے وہ پارٹی ہو رہی ہے والا ویڈیو ہو, چاہے وہ اس طرح کا کوئی ویڈیو ہو, یا کوئی بھی اور ہو, کسی بندے نے کچھ بھی کہہ دیا, چھوٹا موٹا فضول سی بات ہوگی, اس کو آپ نے وائرل کر کے وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کہاں پہ, and for all the wrong reasons. What reasons میں look at the talent, what is the talent which is being promoted. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو چیز ہے, پھر وہی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, فحاشی, یعنی ایک عورت ڈانس کر رہی ہے اسکرین پہ سب کے سامنے, مردوں کے سامنے, جس کو سب دیکھیں گے, وہی والی آیت یاد آتی ہے سورۃ النور آیت نمبر 19, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ہوگی کہ یار پھر مولویوں نے یہ بات شروع کر دی ہے. میں آپ کو کیا کروں, ایک ریسنٹلی نا ایکسپریس ٹریبیون نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اپنے پتہ نہیں کسی پلیٹ فارم پہ, somebody shared with me, جس میں ایک باپ اور بیٹی ڈانس کر رہے تھے, اور لکھا ہوتا کیوٹ فادر ڈاٹر ڈانس ایٹ سم کائنڈ آف ویڈنگ. ٹھیک ہے, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم لوگ کیوں, چاہے باپ کے ساتھ ہی کریے لڑکی, اور بہت کوئی بچی چھوٹی بچی نہیں ہے, شی از ناٹ اے بیبی رائٹ, وہ جو ڈانس ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے, وائی آر وی ٹرائنگ ٹو گلوریفائی کہ ہم اپنی بچیاں نچائیں. میرا سمپل سی بات یہ ہے, چاہے باپ ہی ناچ رہا ہو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو بجائے کہ ہم ان کو کہیں کہ بیٹا آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ اپنے آپ کو نچانے میں نہیں ہے, آپ کی کامیابی, چلو آپ نے کوئی سائنٹیفک انڈیور کیا ہوتا, آپ نے کوئی اور کام کیا ہوتا, کوئی بڑا کوئی مطلب خدمت خلق ہوا ہوتا, تو ہم کہتے کہ یو نو آپ ہماری عزت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنی بچیوں کو نچا کے ان کو ٹی وی پہ لا کے, پہلے بھی آپ کو یاد ہے کچھ ایسے شوز ہوتے جہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو نچایا گیا تھا, تو ہمارا آبجیکٹیو اور ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ اس ٹائم پہ بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ہم یہ ہمارے سوشل ڈکلائن اور اسپریچول ڈکلائن کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جب آپ کا معاشرہ جو ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹیبل سمجھنا شروع کر دے کہ یہ ایک قابل ستائش چیز ہے, یو نو ایسی چیز ہے جس کو انکریج کرنا چاہیے معاشرے کے اندر, ان کو شوز پہ بلائیں, ساری بچیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا اگر آپ نے کامیاب ہونا نا آپ بھی بیٹا ناچنا شروع کرو. ویسٹرن ورلڈ کی ایلیٹ لڑکیاں جو کہ شاید امریکن ڈریم بھی لیو کر چکی ہوں, ان کو اسلام کا پتہ چلتا ہے, وہ اسلام قبول کرتی ہیں, اپنے آپ کو کور کرتی ہیں, اسلام کی ٹرو ویلیوز کو پہچانتی ہیں, اسلام نے ایک وومن کی باڈی کو کیا اسٹیٹس دیا ہے, ماڈسٹی اور اس کی ماڈسٹی کی حدوں کو پہنچ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کور کرتی ہیں. اور یہاں ہم بورن مسلمز جو ہیں, ہم اپنے کپڑے اتارنے پر جو ہے نا وہ تلے ہوئے ہیں. دس از واٹ آئی کمنگ ٹو مائی مائنڈ. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز مجھے بہت ڈراتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور حضرت فاطمہ آ جائیں اور حضرت عائشہ آ جائیں, حضرت خدیجہ آ جائیں, اور وہ ہمارے یہ پروگرامز دیکھیں, ندا یاسر کے شو پہ وہ آئیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو مجھے بتائیں وہ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے, ان کو غصہ آئے گا یہ سب کچھ دیکھ کے یا خوشی ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی,
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو. کیا یہ نبی کا طریقہ ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں؟ یعنی وہ جو حضرت فاطمہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کو اپنی حیا کی اتنی فکر تھی, حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں, یعنی امہات المومنین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اپنی حیا کا اتنا تھا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں, مسلمانوں کی بچیاں, وہ بچیاں جن کے نام بھی ایسے ہوں گے کہ کسی کا عائشہ ہوگا, کسی کا فاطمہ ہوگا, کسی کا زینب ہوگا, ان لڑکیوں کو ہم ٹی وی پہ لائیں, ان کو ہم ٹک ٹاکر بنائیں, ان کو ہم کہیں کہ جی آپ انسٹاگرام ماڈل بنیں, آپ اپنے آپ کو ڈسپلے کریں, اس طرح سے کریں, اینڈ پیپل تھنک اٹس اوکے. مطلب مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے, اس میں حرجی کیا ہے, ڈانس ہی تو کیا ہے. تو چلو یار ڈانس آپ نے کیا ہے, آپ نے پورے مجمع کے سامنے کیا نا, وہ چلو ابا جان آپ کے ساتھ ہیں یا کوئی اور, اب چلیں آپ کا محرم اگر آپ کے ساتھ گھر میں, چلو وہ بات ہے ٹھیک ہے, اس کو پھر شاید ہم ایکسیپٹیبلٹی میں لے جائیں, بٹ دس از آؤٹ اینڈ براڈ. ان لوگوں کو نا موریلٹی کا وہ سمجھانے کے لیے پتہ کیا کرنا چاہیے, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے ڈانس کپڑوں میں کیوں کیا, تھوڑے کپڑے کیوں اتارے, پورے کپڑے کیوں نہیں اتارے مثال کے طور پہ. پھر نا ان کا وہ چیز جاگے گی ایک دم سے کہ نہیں وہ تو غلط ہوتا ہے, پورے کپڑے اتارنا تو غلط ہوتا ہے. اچھا یہ غلط کا معیار آپ کہاں سے لائے ہیں؟ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا اوریجن. یہ غلط کا معیار جو آپ نے اسٹاپ لگایا نا کہ ڈیسنٹ کپڑے پہن کے جو اپیرنٹلی کورڈ ہوں, جو آپ کو ڈیسنٹ لگ رہے ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, ٹائٹ لباس ہے اور آپ کے اسٹیپس کیا کیا ہیں, صحیح, یہاں تک آپ نے اسٹاپ لگایا ہے. آپ کا دین یہاں اسٹاپ نہیں لگا رہا, بہت پہلے اسٹاپ لگا رہا ہے. ایک اور بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوتی ہے, جب آپ نے باپ اور بیٹی کے ڈانس والی ویڈیو کی بات کی نا, عام طور پہ یہ شادی بیاہ پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور عام طور پہ جب وہ اینڈ ہونے والی ہوتی ہے نا سیریمونی, جب مین گیسٹ باہر کے ادھر ادھر کے چلے جاتے ہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاکستان کے مسلمانوں میں اور اوروں میں بھی, بھائی وہ تو فیملی ہے, فیملی میں صرف کیا ہم نے, اس نے فیملی میں کیا, فیملی کی میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم قرآن نہیں پڑھتے اور اتنے بھولے بس رہے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لمٹس لگائی ہیں بڑی کلیئر. ایک ایک رشتے کا نام لے کے سورۃ النور آیت نمبر 31 کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بزی ہے اور اتنا کنگ آف دا کنگز ہے اور خالق ہے, اتنی وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ایک ایک رشتے کا نام لینے کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ جو آپ کی ہسبینڈ کی دوسری وائف سے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہیں, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیا ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے وہاں لمٹس لگائی ہیں. وہ جو فیملی ہے, فیملی میں لمٹس ہیں. دو بندے یعنی مرد اور عورت جو آپس میں شادی کرنے کے قابل ہیں, اللہ نے ان کو نامحرم قرار دیا ہے. جو شادی کر سکتے ہیں نامحرم ہے. آپ پوری فیملی کے سامنے ڈانس کی بات کر رہے ہیں. میں نے سوال پڑھا, سوال یہ تھا, شیخ البانی اس کو کر رہے تھے, بتا رہے تھے, شاید پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ تھی, کہ کیا خاتون جو ہے اپنے خاوند کے سامنے ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں. مطلب یہ سوال تھا اور ایک جواب ہے. I'm not going into the detail, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ حد ہے شرم و حیا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کیونکہ ڈانس ان اٹ سیلف ایک نا کنٹروورشل چیز ہے, اور ویسے تو ہسبینڈ اور وائف کا تو آپس میں معاملہ بالکل ہے, لیکن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک لیول یہ ہے شرم و حیا کا کہ یہاں تک لوگ کنسرن ہو جاتے ہیں, اور دوسرا وہاں پہ ہے کہ آپ حدیں کراس کریں, جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں وہ بھی کراس کریں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہمارے یہاں پہ پھیلی ہے. فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ we need new role models. That's what I'm going to say. ہمیں نئے رول ماڈلس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں.